اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو کوئی یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ معاملہ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے۔ تو میں پھر بات اپنی وہیں سے شروع کر رہا ہوں علامہ حالی مرحوم کے اشعار کے ساتھ کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک کان میں اس کی کایا۔ خیر، اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی غلطی کی نشاندہی کرتے تھے لیکن رحمت کا، ہمدردی کا اظہار فرماتے تھے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ غلطی کرنے والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ زہار کر لیا کرتے تھے، کہتے تھے اپنی بیوی سے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، جیسے ماں میرے لیے حرام ہے ایسے تم حرام ہو، اور ایسی ہی وہ بیوی سے الگ ہو جاتے تھے کافی دنوں تک۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے تو ایک کفارہ متعین کیا، کہا جو تم میں کا ایسا کہہ دے گا کہ میری بیوی ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح جو بھی، تو اس کو کفارہ ادا کیے بغیر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ مسلسل روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ پورا کرنے کے بعد ہی آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ ایک صحابی بغیر کفارہ ادا کیے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ ظاہرت من زوجی ووقعت قبل الکفارہ، میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا لیکن بڑی غلطی ہوئی اللہ کے رسول، کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں اس سے ہم بستر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما حملک علی ذالک، یعنی کہ غصہ ہو جائے الٹا سیدھا بکا نہیں، کہا تمہیں اس کام پر کس نے ابھارا، تم نے ایسا کیوں کیا، رحمک اللہ، اللہ تمہارے پر رحم کرے، تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر ٹوکتے تھے اور رحمت اور ہمدردی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ ہلک تو یا رسول اللہ، اور جیسے روایت میں کہ گالوں پر تماچا مارتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے آیا، کہا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ مالک بات کیا ہے؟ قال وقعت علی امرأۃ وانا صائم، کہا ہم دونوں میاں بیوی روزے سے تھے اور میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تعتقها، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرو، کیا تمہارے پاس غلام ہے یا خرید کر آزاد کر سکتے ہو؟ قال لا، کہا اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا۔ قال فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تم 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ قال اللہ، کا اللہ کے رسول نہیں ہو سکتا۔
فقال هل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، کہ اللہ کے رسول نہیں کھلا سکتا ہوں۔ قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اچانک کچھ کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کافی کھجوریں تھیں بڑے بورے میں۔ فقال این السائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کدھر ہے وہ پوچھنے والا؟ فقال انا یا رسول اللہ، اس نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ قال خذها فتصدق به، کہا یہ لے جاؤ اور مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کس کو کھلا دوں میں اللہ کے رسول، سب سے زیادہ فقیر تو میں ہوں۔ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، اللہ کے رسول اس مدینہ کے اندر میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب اور فقیر نہیں ہے، کس کو میں کھلاؤں؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ کی کچلیوں کے دانت ظاہر ہو گئے، اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور فرمایا اطعمہ اہلک، لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح کرتے تھے اور رحمت اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ رحمت نہیں کرتے، اگر کوئی غلطی کر دیا پتہ نہیں کیا طوفان اٹھا لیتے۔ اسی طریقے سے نسائی کی صحیح حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ عطس رجل من القوم، نماز پڑھتے ہوئے قوم میں سے ایک آدمی نے چھینکا، فقلت یرحمک اللہ، نماز میں نے کہہ دیا، شروع کی بات تھی، نماز میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ قال فحدقنی القوم بابصارہم، تو لوگ مجھے یوں گھور گھور کر کے دیکھنے لگے نماز میں کہ میں کیوں بول دیا۔ فقلت واثق اللہ، میری ماں مجھے گم کرے، تم لوگ کیوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہو؟ ما لکم تنظرون الیہ، مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو بھائی، میری بربادی ہو۔ قال فضرب القوم بایدیہم علی افخاذہم، لوگ جو ہے اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں نماز میں۔ فلما رأیتہم یسکتوننی، مجھے محسوس ہے کہ لوگ مجھے چپ کرنا چاہتے ہیں۔ قلت ما لکم تسکتوننی، نماز میں نے کہہ دیا شیخ آپ کا موبائل صحیح رکھیے۔ کیا موبائل صحیح نہیں رکھا؟ کیا موبائل ٹیڑھا ہو گیا کیا بھائی؟ ندیم صاحب موبائل کیسا رکھا ہوا ہے بتا دیجئے تو۔ موبائل صحیح نہیں ہے، کیسا آ رہا ہے؟ فوٹو کچھ گڑبڑ ہو رہا کیا؟ ندیم صاحب ابھی سے ٹھیک ہے۔ تو کہا تم لوگ مجھے کیوں چپ کرا رہے ہو؟ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے بہترین استاد اور آپ سے بہترین معلم کبھی نہیں دیکھا۔ واللہ ما ضربنی، آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ گالی دیا، ولیکن قال، آپ نے فرمایا ان صلاتنا هذه، ہماری یہ نماز لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی گفتگو درست نہیں ہے، انما هي التسبیح والتکبیر وتلاوت القرآن، یہ بس تسبیح و تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اتنی بڑی غلطی کی اور اتنا پیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے اور ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی، اچانک ایک بدو آیا، فقام یبول فی المسجد، وہ آیا اور اپنا ضرورت سے نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ فقال اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابہ نے ماہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس پر جھپٹنے والے تھے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظرموه، اس کو جھڑکو نہیں، پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو، چھوڑو اس کو، دعوه، چھوڑو اس کو پیشاب کرنے دو، مسجد میں پیشاب کر. فترکوه حتی بالا، اسے چھوڑ دیا لوگوں نے یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا. اب اللہ کے رسول بلا کر اس کی پٹائی نہیں کی، اس کو ڈانٹا نہیں کس کے، کیا بدتمیزی کیا تم نے، نہیں. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب پیشاب کر چکا مسجد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. فقال له، اور اس سے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، یہ مساجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں بھائی، یہ کیا کر دیا تم نے. ولا القدر، گندگی پھیلانے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ عز وجل، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. والصلاۃ اور قراءۃ القرآن، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. یہ تم نے کیا کیا میرے بھائی، پیشاب کر دیا. پھر آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے ایک ڈول پانی ڈالا اور وہ جگہ صاف ہو گئی. انجان لوگوں کے ساتھ، ناسمجھ لوگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین معاملہ تھا. ایک اور واقعہ مسند البزار کا یہ واقعہ ہے، سند میں تھوڑی کمزوری ہے. ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے اس کو دے دیا. ثم قال له احسنت الیک، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک کیا میں نے، تمہیں کچھ مل گیا. اس نے کہا لا ولا اجملتا، یہ آپ نے کیا دیا، آپ نے کچھ نہیں دیا مجھے، تھوڑی سی چیز دے کر مجھے ٹرکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے وہ بدو. فغضب المسلمون، سارے مسلمان اس کے اوپر ناراض ہو گئے. وقاموا الیہ، اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. فاشار الیہم ان کفوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم لوگ چپ رہو، تم لوگ مت بات کر لو. ثم قام، پھر آپ گھر میں گئے اور کچھ ادھر ادھر سے چیزیں لے کر کے اس بدو کو بلا کر کے اور آپ نے دے دیا اس کو خوش کرنے کے لیے. ثم قال احسنت الیک، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا. اب قال نعم، وہ خوش ہو گیا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے اہل و عیال کو خوش رکھے، اور بہت دعائیں دیتا چلا گیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک قلت ما قلت، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے یہ بات کہی کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بڑی غلطی کی ہے تم نے. صحابہ کرام ناراض ہیں، اگر تم چاہو تو اب جا کر کے صحابہ کرام کے سامنے کہہ دو کہ میں اللہ کے رسول سے خوش ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں جو کھٹکا ہے تمہارے خلاف وہ دور ہو جائے. راوی کہتے ہیں فلما کان الغد، جب وہ دوسرا دن آیا تو وہ اعرابی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الاعرابی قال ما قال فزدناه، اس بدو نے پہلے تم لوگوں کے سامنے جو بات کہی تھی ابھی میں نے اس کو کچھ اور دے دیا ہے، ابھی یہ راضی ہے. بدو سے پوچھا اور تم راضی ہو؟ بدو نے کہا کہ جزاک اللہ خیر، میں راضی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو غلطی کرنے والوں کے ساتھ ڈائریکٹ پل نہیں پڑتے. سنو، ہماری اور تمہاری مثال اس اونٹ والے کی طرح ہے جس کا اونٹ بدک کر کے بھاگ گیا. اب لوگ جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے، جتنے لوگ دوڑا رہے ہیں اتنے اونٹ اور بھاگ رہا ہے. غلطی کرنے والے پر جب آپ سختی کرو گے تو اور بگڑتا چلا جائے گا، اس لیے حکمت اختیار کرنی ہے. تو جتنے اونٹ کو دوڑا رہے ہیں وہ اور بھاگ رہا ہے. اونٹ والے نے کہا بھائی تم لوگ ہٹو ہٹو سامنے سے، یہ میرا اونٹ ہے، میری اونٹنی ہے، مجھے پتا ہے. وہ گیا اور ادھر سے کوئی چارہ وارہ لے کر کے چمکار کر کے اس کو بلا کے آؤ. وہ آیا، چارہ کھلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی سواری اس نے کری. کہا یہ ہے، اگر اسی حالت پر میں اس کو چھوڑ دیتا تو وہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کو فوراً ٹوکتے تھے. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر فوراً ٹوکنا ضروری ہوتا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے پاس گئے، وہی تزفزف، وہ بخار سے کانپ رہی تھی. فقال مالک یا ام صاحب تزفزفین، کہا ام صاحب
या उम्मुल मुसैयब तुमको क्या हो गया, तुम कांप रही हो। क़ालत अल हुम्मा ख़ज़ाहा अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे बुखार हो गया, अल्लाह इसे सत्यानाश करे, अल्लाह इसे जलील करे। ओ बड़ी गलत बात कह दी उसने। टोकना ज़रूरी था फौरन, तो कभी कभी टोकना फौरन ज़रूरी होता है, छोड़ना नहीं। पेशाब करने वाले को छोड़ दिया, नमाज के हालत में थी, वो थोड़ा चुप होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ टोकना ज़रूरी था। आपने उसको फौरन टोका, कहा मह का चुप रहो, ला तुसब्बिहा, बुखार को गाली न दो, फ़इन्नहा तुज़हिबु ख़तायल मोमिन, बुखार मोमिन के गुनाहों को ऐसे ही ख़त्म कर देता है, कमा युज़हिबुल कीरो ख़बसल हदीद, जैसे कि लोहार की भांति से लोहे का जंग ख़त्म हो जाता है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। तो गलती पर कोई भारी गलती होती है, फौरन टोकना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको मोहलत दे देंगे, फिर वो आपकी नज़रों से चला जाए, समझ न पाए। एक आदमी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गलती हो गई। हज़रत उमर ने यह कह दिया कि ला व अबी, कि ऐसी बात नहीं, मेरे बाप की कसम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये क्या कर रहे हो, मह मह मह, ऐसा मत कहो। इन्नहु मन हलफा बेशैइन दूनल्लाह फ़क़द अशरक, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क है। ला तहलिफु बिआबाइकुम वला अबनाइकुम, अपने बाप की और अपने बेटों की कसम न खाओ, शिर्क है ये। हम तो यहाँ बैठकर माँ कसम, बाप कसम, बेटे की कसम और गले पर बैठा उसकी कसम, खाना खा रहा हूँ झूठ, ये सब करते हैं, शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फौरन टोका, मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। गलती पर कैसे टोका जाता है, अल्लाह के रसूल से सीखी। नसई की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया और लोगों की गर्दनें फलाकते फलाकते आगे जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे की हालत में देखिए नहीं कि चलो कोई बात नहीं, बैठ जाने दो, किस वक्त कहाँ टोकना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अगर शौहर बनना चाहते हो, मैं इंशाअल्लाह किस्तवार बयान करूँगा शौहर की हैसियत से अल्लाह के रसूल कैसे थे, बच्चों के साथ आपका मामला कैसा था, हंसी मजाक के साथ आपका मामला कैसा था, दुश्मनों के साथ आपका मामला कैसा था, बीवियों के साथ आपका, अलग अलग मामला तो इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूँगा तरतीब से। तो वो गर्दन फैलाता हुआ आपने फरमाया इजलिस फ़क़द आजत, बैठ, लोगों की गर्दनें फैलाता है। तूने बहुत तकलीफ दी लोगों को, खुद लेट करके आया है और गर्दनें फैलाक फैलाक करके यहाँ आगे की सब में आ रहा। तो कभी कभी टोकना फौरन ज़रूरी होता है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन भी टोका। और एक हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार लिया, तजस्सा, ये गलत है, बेअदबी है, मजलिस में नमाज में यूँ डकारना गलत है। अब किसी का ऐसी गैस की वजह से निकल जाए, मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम है, माफ़ करे अल्लाह ताला, लेकिन ये बेअदबी है, गुस्ताखी है, गलत है। अल्लाह के रसूल के सामने वो डकार दिया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफ अनका जशा का, ये डकार मुझसे दूर करो, गलत बात है। फ़इन्ना अक्सरहुम शबन फिद दुनिया, दुनिया में जो लोग ज़्यादा खाने वाले हैं ना, खूब पेट भर भर करके जो खा रहे हो, अतवलहुम जुअन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन भूखे रहेंगे ऐसे लोग। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बात यह है कि जो गलती करे उसको बता दे और उसको सही भी करें। गलती करने वाले की गलती बताएं और उसको सही भी करें। कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और एक आदमी आया। अल्लाह के रसूल मस्जिद में थे, एक आदमी आया और उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर के आया, फसल्लम अला नबी, अल्लाह के नबी से सलाम किया। आपने उसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजे फसल्ले फ़इन्नक लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फरजा,
युसल्ली कमा सल्ला। फिर वो गया, फिर उसने जैसे नमाज पढ़ी थी पढ़ लिया, फिर आया आपके पास, आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, आपने कहा इरजा फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर गया वो, फिर नमाज पढ़ी, फिर आया, आपने कहा इरजा फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। अब वो तंग आकर के उसने कहा वल्लज़ी बअसका बिल हक़ मा हुस्नु गैरहु या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मुझे इससे अच्छे नमाज पढ़ना नहीं आता, आप मुझे फ़अल्लिमनी या रसूलल्लाह, मुझे नमाज पढ़ना बतला दीजिए मेरे आका, मुझे नहीं आता। आपने फरमाया इज़ा कुमत इला सलात फ़कब्बिर, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर कहो, सुम्मा क़रा, फिर तिलावत करो, मा तयस्सर माअका मिनल कुरान, जो कुरान तुम्हें याद है, सुम्मा रका, फिर रुको करो, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक कि इत्मीनान और सुकून से रुको करो, सुम्मा रफ़ा, फिर अपना सर उठाओ, हत्ता तअतदिला कायमन, यहाँ तक कि इत्तिदाल के साथ सुकून के साथ खड़े हो जाओ, सुम्मा अस्जुद, फिर सजदा करो, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, यहाँ की सजदे में एकदम मुतमईन हो जाओ, सुम्मा इरफा, फिर सर उठाओ, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, जब तक इत्मीनान से बैठ जाओ, वफ़अल फ़ी सलातिका कुल्ली, और यही इत्मीनान और सुकून पूरे नमाज में रखो, तुमने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी थी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने बताया। गलती की इस्लाह करें और उसको दुरुस्त भी कर दें। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, अन्ना रजुलन तवज़्ज़अ, कि एक आदमी वज़ू कर रहा था, फ़तरका मौज़िअ ज़ुफ़रिन अला क़दमिही, उसने नाखून के बराबर अपने पैर पर कोई जगह छूट, एड़ियों पर अक्सर छूट जाता, थोड़ी सी जगह छूट गई थी नाखून के बराबर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार नहीं की कि चलो चलेगा, देखें गलती की इस्लाह कीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए। फ़अबसरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, क़ाल इरजि फ़अहसिन वज़ूअक, जाओ फिर से वज़ू करके अच्छे तरीके से आओ, कि तुम्हारी जो है यहाँ पानी नहीं पहुँचा। फ़रजा सुम्मा सल्ला, फिर गया, अच्छे तरीके से उसने वज़ू किया और आकर के उसने नमाज पढ़ी। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बयान करते हैं, क़ाल रजअना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मक्का इला मदीना, हम मक्का से मदीना आ रहे थे, एक जगह नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने जल्दबाजी में वज़ू किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि उनकी एड़ियों में पानी नहीं पहुंचा था, वह आकाबहुम तलूहो लम यमस्सहल माओ, उनकी एड़ियां चमक रही थी, वहां पानी नहीं पहुंचा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, इन एड़ियों के लिए खराबी हो, बर्बादी हो, अस्बिगुल वज़ू, वज़ू अच्छी तरीके से करो। तो जहाँ टोकने ज़रूरी है वहाँ फ़ौरन टोकें और इस्लाह करें, जहाँ मौका है वहाँ थोड़ा ढील दे दें, बाद में समझा दें। ये सब हम सीखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल गलती करने वालों के साथ कैसा मामला करते थे, हम सीख रहे हैं आज। इसी तरीके से अबू दाऊद की एक हदीस है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ऐसे ही दाखिल हो गया। आपने फरमाया मस्जिद में ऐसे आकर के आगे बैठ गया, आपने फरमाया इरजे, वापस जाओ, फ़कुल अस्सलामु अलैकुम अदखुल, और मस्जिद के आदाब की पाबंदी करो, निकलो यहाँ से, जाओ और फिर से सलाम करके आओ और कहो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। गलती की इस्लाह की और उसको अदब का बेहतरीन तरीका आपने सिखाया कि जब किसी मजलिस में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं आ सकता हूँ। तो कहीं कहीं फौरन टोकिए, प्यार से टोकिए और उसकी इस्लाह भी कर दीजिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह किया। चौथी बात यह है कि हम गलती करने वाले की इस्लाह करें और उससे वो काम ले लें कि जो खता उससे हुई है वो पूर्ति हो जाए। उससे जो गलती हुई है, वो गलती का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान भी पूरा हो जाए। जितने
غلطیوں پر جو کفارات ہیں نا، زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ، اور بیوی پر رمضان میں جمع کرنے کا کفارہ، یہ حقیقت میں اسی کے لیے ہے تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو جائے اور جو غلطی سے جو فساد ہوا ہے وہ فساد بھی دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، کوئی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے، کوئی مرد، الا ومعها ذو محرم، ہاں اگر اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہے تو آپ بات کر سکتے ہو، وہاں جا سکتے ہو، ورنہ تنہائی میں کسی ایسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھو جس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ایک دن ایک رات کا۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ ان امراتی خرجت حاجتن، میری بیوی تو حج کرنا چاہتی ہے اور وہ حج پر جا رہی ہے، وَإِنِّي كُتِبْتُ فِي غزوۃ قضا، اور میرا نام فلاں جنگ میں لکھ لیا گیا ہے، مجھے جنگ پہ جانا ہے اور میری بیوی نے حج کی نیت کر لی ہے، وہ حج پہ جا رہی ہے، ابھی میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انطلق، یہ جہاد چھوڑو، یہاں سے ہٹو، فحج مع امراتک، اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ غلطی بتلائی بھی اور اس کو واپس کر دیا، اور جو غلطی سے جو خرابی پیدا ہونے والی تھی اس خرابی کو بھی دور کر دیا اللہ کے رسول۔ اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنا ہم سیکھیں، خاص کر علماء کرام یا وہ لوگ جو علماء سے کم درجے کے ہیں لیکن سماج میں اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں، لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ غلطی کی نشاندہی کریں تو کچھ ایسا بھی کریں کہ غلطی کی پورتی ہو جائے، جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان کی بھرپائی ہو جائے۔ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اتا رجل، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول انی جئت اريد الجہاد معک، میں آیا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابتغی وجہ اللہ والدار الاخرۃ، اور جہاد کر کے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَايَ لَيَبْكِيَانِ، البتہ میرے پیچھے میرے ماں باپ ہیں جو میری جدائی پر رو رہے تھے کہ جہاد پر نہ جاؤ، میرے بوڑھے ماں باپ کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، وہ رو رہے تھے لیکن میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آپ کی رحمت بھر آئی۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہما، واپس جاؤ، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان کی خدمت کرو، فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ ان کو ہنساؤ جیسے تم ان کو رلا کر کے آئے ہو۔ ہماری ذات سے ہمارے ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کچھ نہیں۔ جہاد سے روک دیا، کہا غلطی ہے یہ، اپنے ماں باپ کو تم نے رلایا ہے، واپس جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنساؤ۔ بہت بڑا مقام ہے، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، جہاد پر جانے سے روک دیا۔ میرے بھائیوں، غور کرو ہمارا معاملہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو درجہ ہے نا وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، دس جائیں گے۔ خیر یہ بات دوسری ہو جائے گی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی نشاندہی کیسے کرتے تھے کہ اس غلطی کی بھرپائی بھی ہو جائے۔ وہاں اس کو جہاد پر جانے سے روک دیا، کہا اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ حج کرو ورنہ یہ فساد ہوگا اس کا۔ یہاں اس کو جہاد پر جانے سے روکا، کہا اپنے ماں باپ کو جیسے رلا کر کے آئے ہو جاؤ ان کو ہنساؤ۔ نیکی کی باتوں کو جزاک اللہ خیر۔ پانچواں امر،
کسی سے کوئی غلطی اگر ہو جائے تو پورے معاملے کو خراب نہ کر دیں. ایک آدمی ایک کام کر رہا ہو، اس میں ایک جگہ غلطی ہے تو پورے کو ملیا میٹ نہ کر دیں. جہاں غلطی ہے وہ بتا دیں کہ اس جگہ غلطی ہے، باقی سب ٹھیک ہے. ہماری کیا ہوتا ہے، یہ پورے ہی کو ہم گڑبڑ کر دیتے. ایک آدمی ایک اچھی خدمت کر رہا ہے، اس سے کسی جگہ غلطی ہو گئی، ہم زندگی بھر صرف اس کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اس کی خدمات کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ خیانت ہے، علمی خیانت ہے. آپ کسی کے بارے میں جب ذکر کریں، اس کی غلطی اگر ذکر کریں تو اس کی نیکیوں کا بھی ذکر کریں، اس کی نیکیوں پر پانی نہ پھیر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غلطی کا ذکر کرتے تھے تو نیکیاں بھی بیان کرتے تھے، اور صرف اسی جگہ جہاں غلطی ہے وہاں بیان کر دیا اور باقی کرنے دیا. آپ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کسی شادی کا موقع تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ علی فراشی، میرے بستر پر بیٹھ گئے جیسے کہ آپ بیٹھے ہو. دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ بنی علیہ، جب میری شادی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بستر پر بیٹھ گئے. وہ جویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، اور ان کے آبا و اجداد میں سے جو بدر میں مارے گئے تھے ان کے بارے میں کچھ اشعار کہہ رہی تھی. یہاں تک کہ ایک لڑکی نے کہہ دیا وہ فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے، غیب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، جہاں غلطی تھی وہاں ٹوکا اور کہا باقی کہو. یعنی کہ ایک جگہ غلطی ہو پورا کاٹ دیا، یہ باقی مت ہو. یہ ہم لوگ کرتے ہیں. میں نے شروع میں جب شعر و شاعری شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس عطا فرمائے، ایک شاعر تھے، ان کو میں نے اپنا شعری کلام دکھایا تو انہوں نے پورا کاٹ دیا اور کہا کہ جب مجھے دکھاؤ گے نا تو اتنا آسان نہیں شاعری. پھر میرا دل ٹوٹ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوسرے استاد کو دکھائی، غلطیاں بہت تھیں لیکن انہوں نے کوئی غلطی نہیں نکالی، تعریف ہی کرتے رہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ تھوڑی بہت شاعری الحمدللہ کر لیتا ہوں، جس سے میرا بھی فائدہ ہے اور جو ہے تقریر و تحریر میں زینت بھی آتی ہے اور باتیں مؤثر بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا لا تقولی ہکذا، یہ نہ کہو کہ ہمارا نبی وہ جانتا ہے جو کل ہونے والا ہے. یہ بات چھوڑ دو، وقولی ما تقولین، اور اس کے دوسری باتیں جو تم کہہ رہی تھی وہ کہو. جو باتیں تم کہہ رہی تھی وہی کہو اور باقی باتیں نہ کہو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، دیکھو خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بال بہت بال بڑے بڑے رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوکنا چاہتے تھے. ایسا نہیں کہا کہ جاؤ بال کٹا کے آؤ، بڑے بال رکھے ہو، نہیں. ان کو پیار سے ایک مجلس میں فرمایا، ماشاءاللہ ریاض میں رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمت کے سائے میں ہمیں ساری مشکلات سے نجات دے. تو اللہ کے رسول فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا اسبال ازارہ وطول جمن، وہ کپڑے بھی پہنتے تھے ٹخنے سے نیچے اور بال بھی بڑے رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو ایسے نہیں ٹوکا، بلکہ کہا ایک مجلس میں نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، اگر بال تھوڑا کٹا لیں اور ازار کو تھوڑا چھوٹا کر لیں. خریم اسدی کو پتہ چلا تو وہ جا کر کے فوراً انہوں نے بال کٹایا اور اپنے کپڑے چھوٹے کر لیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر اس طریقے سے ٹوکتے تھے کہ جو اچھائی ہوتی تھی وہ اچھائی بیان کرتے تھے، اور جہاں غلطی ہوتی تھی اس جگہ نشاندہی کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو چاہتے تھے کہ وہ تہجد گزار ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوتا. آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد بھی پڑھا کرتے. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کی طرف رہنمائی بھی کر دیتے تھے اور تعریف کر کے. تو بہرحال
برائی غلطی پر ٹوکنا ہے تو جہاں غلطی ہے وہی ٹوکو، پوری بات کو خراب نہ کر دیا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اگر آپ کا یہ کام تم نہ کرو تو اس کا بدل بھی پیش کر دو۔ ایک آدمی تمباکو کھا رہا ہے، اس کو عادت ہے کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ تمباکو کھانے کی، اب ہم اس سے تمباکو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں ڈبیا ہوتی ہے، چنوٹی، ایک طرف جو ہے تمباکو لوگ رکھتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ چونا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو حاجت پڑے گی اپنے ادھر تمباکو لگا ادھر چونا اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا تمباکو چھڑانا ہے تو ڈبیا وہ نکالے گا، آپ اس سے کہیے کہ ایسا کرو، چنوٹی میں ایک طرف لونگ رکھ لو، ایک طرف الائچی رکھ لو، لونگ رکھ لو، الائچی رکھ لو، جب تم کھانے کے بعد حاجت پڑے تو تھوڑا لونگ اور الائچی منہ میں ڈال لیا کرو، کھانے کا مزہ بھی بدل جائے گا، تم کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ ایک آدمی ان انگلیوں کے درمیان سگریٹ کا عادی ہے، مزہ بدلنے کے لیے ہم اس سے کہیں گے میرے بھائی جیب میں مسواک رکھو، اور جب تم کو ایسی کوئی حاجت پڑے تو مسواک نکالو اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرو۔ تو گناہ سے اس کو روکیے اور کوشش کیجیے کوئی ہیلا اس کا بدل پیش کر دیجیے۔ ایک آدمی عادی ہے گانا سننے کا، عام حالات میں جب وہ تھک جاتا ہے گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اب اس کو ہمیں روکنا ہے اس سے، لیکن آدمی کو تفریح کے لیے کچھ چاہیے۔ ہم نے اپنی انشاءاللہ کسی وقت میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی تفریحی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کیسے کرتے تھے، وہ ایک کسی اور مجلس میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ گانا نہ سنو، فلم نہ دیکھو، یہ نہ کرو، اب وہ کیا کرے گا، تھکا ہارا، اس کو کچھ فریش ہونا ہے، تو اس کا بدل پیش کیجیے۔ اس کا بدل کیا ہے؟ بھائی کوئی بہترین قرآن کی تلاوت لگا لو، کسی اچھے عالم کی لذیذ کوئی تقریر لگا دو، اس سے بھی جو ہے سکون نہیں ملتا ہے۔ مختلف شعراء کرام ہے، راحت اندوری ہے، جو ہے ہمارے نواز دیوبندی ہے، اور اچھے جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں وہ ہاشم فیروز آبادی ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے شعراء ہیں، بہترین اشعار دینی اور سیاسی کہتے ہیں، آپ کو بھرپور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کی نظمیں آپ یوٹیوب پر لگا لیجئے، یعنی جنونی نہ چھوٹے صرف کھانے کی چیزوں کو بدل دے، کیا جنہوں نے نہ چھوٹے صرف کھانے چنوٹی نہیں، شروع میں ایسا کریں، شروع میں ایسا کریں، ہم نے اپنے ابا کو ایسا کر کے دیا، ان کی چنوٹی لے کر کے، ان کی چنوٹی کو لے کر کے ہم نے ایک طرف لونگ اور الائچی رکھ دیا، الحمدللہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس کو شعراء کرام کا، لڑکیوں کا مشاعرہ نہیں، لیڈیز کے مشاعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے اشعار کی طرف رہنمائی کریں یا اس کو سینڈ کر دیں جس میں مردوں کی شاعری ہے، اچھے اشعار ہیں، بہترین آواز ہے، جذبات ہے، آپ کو انشاءاللہ لذیذ لگے گا۔ میں واللہ بتاتا ہوں، کھانا وانا بناتے وقت میں نواز دیوبندی کے اشعار لگا دیتا ہوں، کھانا پکاتا رہتا ہوں، راحت اندوری کے اشعار لگا دیتا ہوں، کھانا بناتے رہتا ہوں، ہاشم فیروز آبادی کے اشعار لگا دیتا ہوں، ماجد دیوبندی کے اشعار لگا دیتا ہوں، کھانا بناتا رہتا ہوں۔ تو آدمی کی بوریت دور کرنے کے لیے جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو ایک بیگ آپ دور نہیں کر پائیں گے، اس کا بدل پیش کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کیا ہوا بہترین سبق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب بیٹھتے تھے سلام پھیرنے کے لیے تو اس وقت کہتے تھے تحیات کی جگہ پر السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، اس طرح سے کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ غلط ہے۔ دیکھیں غلطی پر ٹوکا تو دوسری چیز بتلا دی، علی اللہ تقولوا، کا ایسا مت کہو، السلام علی اللہ، یہ کیا فائدہ؟ فإن اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی تو سلام ہے، تو اللہ پر کیا سلام بھیج رہے ہو؟ ایسا نہ کہو، ولیکن قولوا، اب اس کا بدل دے دیا، تمباکو نہ کھاؤ، لونگ الائچی کھاؤ، گانا فلم نہ سنو، اچھا اشعار سنو، یہ السلام علی جبریل علی میکائیل نہ کہو، یہ کہو کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں،
तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकतें हों। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात में सिखाया। तो आदमी कोई गलती करे तो गलती का बदल पेश कीजिए। गलती पर टोक दो, अब उसको भाई रास्ता, भाई इधर से नहीं जाना है, रास्ता बंद है, अब वहीं खड़ा हो जाए, नहीं, उसको दूसरा रास्ता बताओ ना। एक आदमी अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, आपने कहा ये रास्ता वहां नहीं जाएगा बुरेदा, तो भाई दूसरा रास्ता बताओ जो बुरेदा जा रहा हो, कि वहीं खड़ा कर दोगे उसको? नहीं, तो गलती पर टोकिए तो दूसरी रहनुमाई कीजिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि जा बिलाल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतमरिन बरनीयिन, बरनी एक तरह का तमर है। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल के पास बरनी तमर लेकर के आए बेहतरीन। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा इतना बेहतरीन खजूर, मिन ऐन हादा या बिलाल, ए बिलाल ये खजूर कहाँ से लाए हो? क़ाल कान इंदना तमरुन रदीउन, कहा अल्लाह के रसूल हमारे पास कुछ थोड़े से कमज़ोर किस्म के खजूर थे। फ़बिअतु मिन्हु साइन बिसाइन, हमने 2 सा वो तमर दे करके ये 1 सा बरनी ले लिया। ये तो सूद हो गया। अल्लाह के रसूल नाराज हुए। उन बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल हमने 2 सा थोड़ा खराब तमर दे करके 1 सा बेहतरीन तमर हमने ले लिया। आपने फरमाया, बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल हमने 2 सा खराब तमर देकर के 1 सा अच्छा तमर ले लिया है। लेनु तो अमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि अल्लाह के रसूल आपको ये खिला दें। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़ालिक, अल्लाह के रसूल अव्वाह अव्वाह, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? आइनुर रिबा, आइनुर रिबा, ये तो आइन सूद है, आइन सूद है, आइन सूद है, आइन रिबा है, ये तुमने क्या किया? एक ही जिन्स की जब 2 चीजें आपस में बदली जाएं तो बराबर बराबर बदली जाएंगी, कम बेश होगा तो ये सूद हो जाएगा। ला तफ़अल, ऐसा मत करो। तो फिर क्या करें भाई? जिसके पास खराब तमर रखा हो थोड़ा सा, अब वो अच्छा तमर लेना चाहता हो तो रोक दिया आपने, अब वो क्या करे? कोई खराब वाला खाए? नहीं, उसका बदल पेश कीजिए। फिर वो अच्छा तमर कहां से लाए? आपने फरमाया बदल। अल्लाहु अकबर। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, दुनिया की तरफ निगाहें ना दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीने का तरीका सीखो। आपने बदल बताया, फरमाया इज़ा अरदता अन तश्तरी, अगर तुम वो अच्छा वाला खजूर लेना चाहते हो, फब्बे बेबईन आखर, तो ऐसा करो कि इस खराब वाले खजूर को पहले बेच दो, इसको बेच दो, इसके बदले तुम कोई चावल ले लो, इसके बदले पैसा ले लो, नकदी ले लो, किसी भी चीज़ के बदले पहले इस तमर को भेजो। फिर जो चीज़ तुमको मिले, जो चावल, जो गेहूँ, जो नकदी, जो पैसा, उससे अच्छा खजूर ले लो। आपने बदल पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर डॉक्टर मना कर दे तो पहली फुर्सत में छोड़ दें, क्योंकि मौत और हयात का मसला सामने आ जाता है। लेकिन अल्लाह का खौफ डर बताए तो साहब सही बात है। नहीं, ऐसा भी हुआ है। हमारे एक जो है, मैं बम्बई में पढ़ा रहा था, वहाँ अशोक नगर में नारायण घाट के ऊपर पर, तो वहाँ मदरसे के एक सदर साहब थे, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, तो वो हत्ता कि बीमार हो गया, हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने कहा हयातुल्लाह साहब, नाम ले लिया, नींद लग रही बयान सुनने में। अच्छा ऐसा करें, नींद लग रही है तो इसको शेयर करके आप सो जाइए। तो हयातुल्लाह साहब, डॉक्टर ने कहा कि हयातुल्लाह साहब, अल्लाह ताला अगर वो वफात पा चुके उनको जन्नतुल फिरदौस दे, मुवहिद आदमी थे। हयातुल्लाह साहब बीड़ी छोड़ दीजिए, सिगरेट। कहा डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। रियाजुद्दीन साहब ऐसा भी है, उन्होंने कहा हॉस्पिटल छोड़ देंगे लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती से रोकते थे लेकिन उसका बदल पेश कर देते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, आप जो है, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम अपने बच्चों को कहते हैं गलत बच्चों के पास मत जाओ, वहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, और ख़ुद क्या करते हैं, बारों बन करके घर में आते हैं, बच्चे मारे डर के दुबक जाते हैं।
آپ ان کو غلط دوستوں سے روکنا چاہتے ہو نا، آپ بچوں کے دوست بنو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ جب آپ گھر میں داخل ہو بچے آپ سے چمٹ جائیں، چاہے وہ بچہ 25 سال کا ہو، چاہے 10 سال کا ہو، چاہے چھوٹا ہو، یہ نہیں کہ ابا آ گیا ابا آ گیا ادھر ادھر چلے۔ اگر آپ ان کو غلط جگہوں سے جانے سے روکنا چاہتے ہو تو آپ اپنے بچوں سے دوستی کرو، آپ ان کے محبوب بنو۔ اگر آپ یہ جگہ پر نہیں کرو گے تو ان کے ذہن میں کچھ محبت کرنے والے چاہے ان کو غلط لگ جائے گی۔ الحمدللہ میں بلا فخر کہتا ہوں ہمارے بچوں کی کسی سے الٹی سیدھی کوئی دوستی نہیں، کیونکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہتا ہوں جیسے کوئی دوست ہو۔ ہم اب سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی میں رہتا ہوں، ہمارے ملنے والے جانتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے کئی ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے کہ تمہارا دوست ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا دوست نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کو دوست بنا کر کے رکھو تو وہ غلط دوست نہیں ڈھونڈے گا، بدل پیش کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کرو، غلطی سے ٹوکو تو اس غلطی کا بدل پیش کر دو۔ اگر آپ اس کا بدل پیش نہیں کریں گے تو آپ غلطی سے روک نہیں پائیں گے۔ 7ویں بات، کسی کو آپ غلطی پر ٹوک رہے ہیں تو اس کو لعنت ملامت نہ کریں۔ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو لعنت ملامت نہ کریں اس کو، ورنہ پھر وہ بگڑ جائے گا، آپ کا دشمن بن جائے گا، اسلام کا دشمن بن جائے گا، علماء سے روٹھ جائے گا، علماء سے دشمنی کرنے لگے گا۔ میں بتاتا ہوں، ایک صاحب ابھی مجھے پتا چلا، شیخ جنید صاحب بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ جی، تو ایک پتا چلا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے علماء سے نفرت ہو گئی، دین اسلام سے نفرت ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے قریب لائیں گے؟ آپ کو آئیڈیا اپنانا پڑے گا۔ جو لوگ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ علماء سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، انہیں نفرت سے ہوگی، ظاہر بات ہے کوئی فالٹ دیکھا ہوگا انہوں نے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے فیس بک پر، جو ہمارے ساتھی، انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں علماء سے بہت دور تھا، دین سے بہت دور تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں، علامہ اقبال کے اشعار یہ ایسا پڑھتے ہیں، مجھے مزہ آ گیا، اور اقبال سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، اس لیے میں ان سے جڑ گیا، اور وہ شخص برابر مجھ سے لائیو پر جڑا رہتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اقبال کے یا دوسروں کے اشعار لانے کی۔ بہت سارے لوگوں کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہوتی ہے، تو شعر و شاعری یا ایسی چیزیں جو صحیح اور درست ہوں ان کو اپنی باتوں کے درمیان لا کر کے اپنے قریب لائیں اور ان کی غلطیوں کو دور کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نرمی کرتے تھے کہ جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ انتہائی محبت کے ساتھ اس پر لعنت ملامت نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ بگڑ جائے گا۔ آپ بتائیں، اگر آپ کے پاس کوئی آئے مولوی صاحب مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آفس سے نکال دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، خاندان سے دور کر دیں گے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، بہترین ادب سکھایا ہے۔ جس نے اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے اس نے قوموں کو سکھایا ہے قیادت کرنا، جس نے اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے اس نے قوموں کو سکھایا ہے قیادت کرنا۔ یہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس۔ لیکن آپ نے اہلن کہا، لیکن نظر نہیں آ رہا کس کو کہا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، معجم طبرانی بیہقی کی حدیث ہے، شعیب ارناؤٹ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، کس نبی پر؟ نبی طاہر، نبی مطہر پر آیا، اور اجازت مانگ رہا ہے کس پر؟ اجازت کیا مانگ رہا ہے پتا ہے؟ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا بدماش آ کر کے اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کیا تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنی غیرت آئی ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو غلطی کی اصلاح کیسے کی۔ اگر اس کو یوں جھڑک کر بھگا دیتے
تو وہ شیطان اس پر غالب آ جاتا اور وہ بہت بڑا بدماش بن جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کے دل سے اس کی برائی کو دور کی جائے، برائی کو برائی حساب سے بتایا جائے۔ یستأذن اطہر البشر، سب سے اعلیٰ اور محترم انسان سے سب سے رذیل، سب سے بے حیا چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پوری قوم اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مہ رکو رکو رکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکل سمجھنا چاہا، وہ کیوں بگڑا۔ آپ نے چاہا کہ اس کو جھڑکا نہ جائے، اس کو بھگایا نہ جائے۔ آپ نے اس سے کہا ادنو، اے میرے نوجوان، زنا کرنا ہے تم کو نا، ادنو، قریب آؤ، ادھر ادھر۔ آپ نے کیسے اس کو چونکا لگایا۔ فدنا من الشباب، وہ نوجوان جس نے اللہ کے رسول سے کہا تھا مجھے زنا کی اجازت دے دیں، وہ اللہ کے رسول سے قریب آیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اتحبہ لامک، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ تمہیں پسند آئے گا تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ فانتفض الشاب غیر، اس کی ماں پر غیرت بھڑک گئی، ہے میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میرے ماں باپ آپ پر، میں اللہ تعالیٰ میں آپ پر قربان ہوں، میرے آقا میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے میں برداشت نہیں کروں گا۔ فقال له ولا الناس يحبونه لامهاتهم، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی ماں سے زنا کرے۔ ومزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر کوا من الغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غیرت اور بھڑکانے لگے۔ پھر پوچھا افتحبہ لابنتک، کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ نواز دیوبندی نے کہا تھا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ تو کہا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ فعجاب الشاب، نوجوان نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہوں میرے آقا، میں اپنی بیٹی کے لیے بات پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ، کوئی بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ابھارا، فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے، تمہاری پھوپھی سے کوئی زنا کرے، تمہاری خالہ سے کوئی زنا کرے؟ بالکل بھڑکا دیا اس کی غیرت کو، اعلیٰ پیمانے پر وہ نوجوان بالکل پگلا گیا، غیرت اس کی بھڑک گئی۔ چاہتے کہ لوگ ان کے ساتھ زنا کریں۔ فلما استبشع الشاب فعلۃ الزنا، جب نوجوان کو زنا کی اندھکاری اور برائی سمجھ میں آ گئی، بالکل وہ سمجھ گیا بات کی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یعنی جس سے بھی تم زنا کرو گے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا بھی نہیں، اس کو قریب بلایا اور دعا کیا اس کے لیے۔ جس کی غلطی کی اصلاح کرو، بھڑکو نہیں، اچھے سمجھاؤ، پھر اس کے لیے دعا بھی کرو۔ اللہم اغفر ذنبہ، کہ اللہ اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے، وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، وحسن فرجہ، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دعا قبول فرما دی، اور ابو امامہ کہتے ہیں فلم یکن الفتح بعد ذلك یلتفت الی شیء، اس کے بعد اس نوجوان کے بارے میں نہیں پتہ چلا کوئی اس بے حیائی کی طرف اس نے کبھی قدم رکھا۔ تو غلطی کی اصلاح کریں، بھڑکے نہیں اور نہ بد دعا دیں، اصلاح کریں اور دعا دیں اس کو، ورنہ وہ اور بگڑ جائے گا، شیطان کا مددگار بن جائے گا۔ ہمارے جو مدارس جو لوگ چلاتے ہیں، میں ان سے بھی دو بات کروں گا کہ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بلا کر کے بچوں کے بیچ میں ذلیل کرتے ہیں، کھانا بند کر دیتے ہیں، ان کا پٹائی حد سے زیادہ کرتے ہیں، مدرسے سے نکال دیتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی پر اس نے فلم دیکھ لیا، کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی،
ایسی ایسی باتوں پر مدرسے سے نکال دیتے ہیں، پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ غنڈہ بچہ بن جاتا ہے، وہ بدماش بن جاتا ہے۔ قوم کی وہ امانت جو ماں باپ نے آپ کو دی تھی، آپ نے مدرسے میں وہ ٹوپی نہیں لگایا، اس نے جو ہے نماز وقت سے نہیں پڑھی، وہ کرتا نہیں پہن رہا تھا، اور ایسا آپ کا حکم نہیں مانا، اس بیس پر اتنا بغض رکھتے ہیں ہمارے اساتذہ بچوں سے۔ مجھے خود اپنے بعض اساتذہ سے اتنی نفرت ہو گئی واللہ، لیکن اب دعا کرتا ہوں میں، ایسی ایسی بدماشیاں ان اساتذہ کرام نے خود میرے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صرف عوام کو بتائیں گے، ہم علماء کرام سے کہنا چاہتے ہیں، جو استاد ہو، یہ بچے ماں باپ نے تمہارے پاس امانت کے لیے بھیجے ہیں، یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اتنے بڑے صحابی آ کر کے اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسا سکھا رہے ہیں، اور آپ کیسے استاد ہو؟ آپ مدنی اور مکی اور عمری اور سلفی ہو کر کے چھوٹا سا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کی ایسی پٹائی کرتے ہو، اس کو مدرسے سے نکالتے ہو، اس کو ذلیل کرتے ہو، آپ اس کو دین سے دور کر، آپ کو کیا حق ہے استاد بننے کا؟ آپ اس قابل نہیں ہو، آپ خود جا کر کے پہلے علم حاصل کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی صرف عوام کے لیے نہیں، جاہلوں کے لیے نہیں نمونہ ہے، ہم جیسے مولویوں کے لیے، کم علموں کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے، پوری دنیا کے لیے آپ نمونہ ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، قسم خدا کی میں بیان اگر کروں نا پاگل ہو جائیں گے آپ۔ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو مدرسوں سے نکالا گیا اور ان کو ذلیل کیا گیا، اور جو ہے پتہ نہیں کہ بچے پھر دین اسلام کے مخالف ہو گئے۔ تو جب غلطی ہو کسی سے انتہائی پیار سے سمجھائیے اور اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دن میں بعد میں کر دیں گے جب بیان ختم ہوگا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ ایک دوسرا نوجوان، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں بیان کروں گا، ایک نوجوان تھے جن کو جو شراب پی لیے، فَأَمَرَ فَضَرَبَ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کوڑے لگائے گئے۔ جب معاملہ ختم ہوا، فقال رجل ما له اخزاه اللہ، کیا ہو گیا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، غلطی پر اس کو سزا ملی، اپنے بھائی کو بد دعا نہ دو، ورنہ شیطان اس کا مددگار بن جائے گا اور وہ بگڑ جائے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ بخاری کے ایک اور حدیث، بہت زبردست حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح کرتے تھے، سزا کے باوجود کس انداز سے پیش آتے تھے۔ ایک نوجوان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت قوی تھا، بڑا پٹھا تھا، اتنا پٹھا تھا کہ اس کو حمار کہتے تھے، گدھے کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ وفاداری اور قوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہنساتا بھی تھا آپ کو، اللہ کے رسول پاس مختلف چیزیں خرید کر کے لے آتا تھا۔ کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے تو اگر چاہتا تھا یہ اللہ کے رسول کھائیں تو وہ سامان لے آتا تھا، اللہ کے رسول کو دیتا تھا، اور پیچھے سے بیچنے والے کو لاتا تھا۔ پہلے تو کہتا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، بعد میں کہتا کہ ان کو پیسے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے کہ بھائی تم نے مجھے ہدیہ دیا، پھر پیسہ کیوں دوں؟ کہ اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا تھا یہ پھل آپ کھا لیں، یہ کپڑا آپ پہن لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتا تھا، لیکن ایک غلطی ان کی تھی۔ ہر انسان کے اندر بہت بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی غلطی بھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پھول کی خوشبو پر بیٹھتی ہے، گندی مکھی ڈھونڈ کر کے گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اتنے نیک صحابی تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، ایک غلطی ان کی یہ تھی کہ شراب پیتے تھے۔ کئی بار ان کو شراب کے لیے کوڑے لگائے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کانا اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارا، بخاری کی حدیث ہے، ان کو حمار کہا جاتا تھا ان کی قوت کی وجہ سے۔ وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو ہنساتے بھی تھے۔
वकान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जलदहु फी शराब, कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शराब की वजह से कोड़े भी लगवाए। फ़उतिया बिही यौमन, एक दिन और उन्होंने शराब पी लिया, चुनाचे उनको कोड़े लगाए गए। फ़क़ाल रजुल मिनल कौम, एक आदमी ने कहा अल्लाहुम्मा लअनहु, अल्लाह इस पर लानत करे, मा अक्सर मा यूता भी, ये बार बार क्यों शराब पीता है और इसको लाया जाता है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनुहु, इस पर लानत मत करो। फ़वल्लाहि मा अलिमतु इल्ला अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, सुन लो ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, भले इसके पास गलती है सो उसकी सज़ा पाया, लेकिन लानत मत करो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मेरे भाई और दोस्तों, हम सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं लोगों की ना, लेकिन कभी बड़ी खूबी की वजह से उसकी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये हुदूद का मामला है तो हुदूद तो नाफिज होंगे, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है गलती कर रहा है जो जिद्दी है, सरकश है, बदतमीज है, तो आप उसको बद्दुआ भी दे सकते हैं अगर वो नहीं मान रहा है तो। ऐसा भी हुआ अल्लाह के रसूल के ज़माने में, कोई इंतहाई बदतमीज और सरकश और बागी अगर है और गलती कर रहा है, आप नहीं मान रहे तो आप उसको बद्दुआ भी दे सकते हैं। मुस्नद अहमद की एक सही हदीस है, अयास इब्न सलमा इब्न अकवा बयान करते हैं, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लिरजुलिन, एक आदमी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका नाम था बुस्र इब्न राइल, अब सरहु याकुलु बिशिमाली, उसको आपने देखा कि वो बाएं हाथ से खा रहा है, ये मेरा बायां है, दायां ये है, वो बाएं हाथ से खा रहा था। फ़क़ाल कुल बियमीनिका, गलती पर अल्लाह के रसूल ने उसको टोका, कहा कि दाएं हाथ से खाओ। फ़क़ाल ला अस्तती, उसने कहा मुझे ताकत नहीं है, मैं इसी से खाऊंगा। फ़क़ाल ला अस्तताअत, आपने उसको बद्दुआ दी कि तुझे तेरी ताकत ही ना रहे, तो दाएं हाथ से खा ही ना सके। फ़क़ाल फ़मा वसलत यमीनुहु इला फ़मी, फिर जिंदगी भर उसका दायां हाथ उसके मुंह की तरफ गया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि हालात अगर ऐसे आ जाएं तो सख्त नाराजगी में आप बद्दुआ भी दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई सरकश और बदमाश हो जो अल्लाह के रसूल के सामने कह रहा हो कि मैं नहीं खाऊंगा दाएं से बाएं, मुझे ताकत नहीं, और अगर गलती करने वाले ऐसे लोग हों, दो लोगों के दरमियान का मामला हो, मुश्तरक मामला हो, दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती हो, तो एक ही की बात सुन करके ना दूसरे को डांट करके भेज दे, बल्कि दोनों की बात सुने, दोनों की गलती हो तो दोनों को मना करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी एक की बात सुनते हैं और दूसरे को नसीहत करने लगते हैं तो दूसरा सरकश हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा नहीं था, आप जो है देखते थे मामले को कि कहीं दोनों की गलती तो नहीं है, अगर दोनों की गलती है तो दोनों को तंबीह करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबरानी की एक हदीस है, अल्लामा हैसमी ने कहा कि इसके रिजाल सिका हैं। अब्दुल्ला बिन अबी औफा बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिकायत किया अल्लाह के रसूल से कि खालिद बिन वलीद ने उनको तकलीफ पहुंचाई है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह अकबर, बदरी साहबी हैं, जंग बदर में जो लोग, खालिद बिन वलीद तो बहुत बाद में ईमान लाए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिकायत किया कि खालिद से उन्हें तकलीफ पहुंची है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खालिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को बुलाया, इधर आओ, ला तूज़ी रजुलन मिन अहले बद्र, बड़ी गलती की है तुमने खालिद, तुम ऐसे आदमी को इज़्ज़त मत दो जो जंग बदर में हाजिर हुआ है। इस्लाम की पहली हक़ व बातिल की लड़ाई, पहली फारिक लड़ाई जिसने दुश्मनों के हौसले तोड़ दिए, इस्लाम को सरबुलंदी अता की, उसमें शरीक होने वालों को तकलीफ न दो। खालिद, फलो अनफक्ता मिसला उहुदिन ज़हबन लमा तुदरिक अमलहु, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो तो उनके अमल को नहीं पहुंच पाओगे। जो लोग पहले इस्लाम लाए और बदर में, खालिद को टोका आपने। फ़क़ाल यक़ऊन फ़िय्या, अल्लाह के रसूल मेरी भी तो सुनिए, ये लोग मुझे तकलीफ देते हैं, मेरे बारे में इस तरह की बात कहते हैं। फ़अरुद्दु अलैहिम, मैंने उसका जवाब दिया है, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने भी कहा, कोई मेरी अकेली गलती नहीं है। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खालिद का पक्ष लिया और लोगों को फरमाया
لا تؤذوا خالدا، وہاں عبد الرحمن بن عوف کی تعریف کی بدر میں شامل ہونے کی وجہ سے، تو یہاں خالد کی تعریف کی ان کی بہادری اور جہاد کی وجہ سے۔ فرمایا لا تؤذوا خالدا، اے لوگو خالد کو ایذا نہ دو، خالد کو تکلیف نہ دو، فإنه سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سبہ اللہ علی الکفار، جو اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کافروں پر، اس لیے خالد کو تکلیف نہ دو۔ وہاں خالد سے کہا کہ خالد اس آدمی کو تکلیف نہ دو جو بدر میں حاضر ہوا ہے، یہاں عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف اس خالد کو تکلیف نہ دو جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار کے اوپر کھینچ دیا۔ تو اگر دو آدمیوں کا معاملہ ہو تو غلطی دونوں کی ہو تو دونوں کو تنبیہ کیا جائے، کسی ایک کا پکش لے کر کے بے انصافی اور ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو جرم سے روکو، اس کے ظلم سے روک دو، ایسے مدد کرو اس کو۔ مساوی الاخلاق و مضمومہ، جس کے مؤلف ابو بکر محمد بن جعفر بن سحر بن شاکر الخرائطی ہیں، جو 327 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے دونوں پکش کی بات کرتے تھے، دونوں پکش کی بات سن کر کے تب کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الاسفار، عرب کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے، کسی کے ذمے کچھ ہوتا تھا، کسی کے ذمے کچھ ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے۔ میں کبھی بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس سفر میں جب کام بانٹا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لکڑی جمع کرنے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ خیر وکان مع ابی بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا، رجل یخدمها، ایک آدمی ان دونوں کی خدمت کر رہا تھا۔ سفر میں وہ سو گیا، واستيقظ ولم يهيئ طعاما، اور جب وہ جاگا تو وقت سے کھانا نہیں بنا سکا، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ فقال ان هذا لنؤم، جب وہ سو رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت سونے والا، اتنی سی بات کہی تھی، یہ بہت سویا ہے باؤ۔ فائقظہ، ان دونوں نے اس کو جگایا تاکہ اٹھ کر کھانا بنائے، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کہہ دیا؟ یہ بہت سونے والا ہے۔ فقال، ان دونوں نے کہا ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فقل له ان ابا بکر و عمر یقرئانک السلام وهما یستادمانک، کہا اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، ابھی تو تم نے سالن بنایا نہیں، لیٹ ہو گئی، جاؤ اللہ کے رسول کے پاس کہو اور کہو ابو بکر اور عمر نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے سالن مانگا ہے، گوشت مانگا ہے۔ وہ گیا اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر نے گوشت مانگا ہے کھانے کے لیے، اور پھر واپس آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس جب آیا اور یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اخبرہما انہما قد اعتدما، جاؤ ان دونوں کو بتا دو، اب مجھے گوشت دینے کی ضرورت نہیں، ان دونوں نے گوشت کھا لیا ہے۔ کہا جا کر کے ابو بکر اور عمر سے کہہ دو کہ تم دونوں گوشت کھا چکے ہو۔ آ کر کے بتایا کہ اللہ رسول نے ایسے کہا ہے کہ میں سالن نہیں دوں گا، وہ لوگ کھا چکے سالن، گوشت کھا چکے۔ ففزعا، گھبرا گئے حضرت ابو بکر عمر کہ ہم نے کب گوشت کھایا ہے، ابھی تو ہمارے یہاں کھانا ہی نہیں بنا۔ فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقالا، دونوں نے کہا یا رسول اللہ بعثنا نستأدمک، ہم نے فلاں کو بھیجا تھا آپ سے گوشت مانگنے کے لیے، سالن مانگنے کے لیے۔ فقلت قد اعتدما، آپ نے کہا کہ ہم دونوں نے سالن اور گوشت کھا لیا۔ بأي شيء اعتدمنا، ہم نے کب کھایا اللہ کے رسول، کہاں ہم نے گوشت کھایا اللہ کے رسول۔ فقال بلحم اخیکما، تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ والذی نفسی بیدہ،
قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لارى لحمه بین انیابکما، تمہارے دانتوں کے بیچ میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ تم نے اس کی غیبت کی ہے نا کہ وہ بہت سویا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کا کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ فقال یا رسول اللہ، وہ دونوں گھبرا گئے، اللہ کے رسول استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجئے۔ قال ہوا یستغفر لکما، کہا جس کو کہا ہے تم نے وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جب غلطی کرنے والے کو آپ متنبہ کریں تو وجہ بھی بتلا دیں ساتھ میں۔ کہ یہ بات آپ کسی کو جو بات بتلا رہے ہیں آپ اس کا سبب بتلا دیں۔ آپ اچانک کسی کو کوئی آرڈر کریں کسی تنبیہ کا اور وجہ نہ بتائیں تو آدمی اتنی اہمیت نہیں دے گا۔ آپ وجہ بھی بتلا دیں کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، نماز میں اپنی صفیں برابر رکھا کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ قدم قدم سے مل جاتے تھے، کندھے کندھوں سے مل جاتے تھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ صاحب ایک ایک بتا ایک ایک بالش خالی رہتا ہے، کوئی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک طرف حال وہ ہے کہ ایسا ٹرس کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک طرف حال یہ کہ دور دور کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ غلط ہے، یہ نفرت ہے۔ فرمایا اپنی صفوں کو درست کیا کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دوری ڈال دے گا۔ تو فرمایا صفیں اس لیے درست کرو تاکہ آپس میں محبت باقی رہے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے۔ ایک بار ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرے۔ ابھی تقدیر اتنا نازک مسئلہ ہے، یہ آخری بات ہے میری، تقدیر اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس میں گپ نہیں لڑانا ہے۔ تقدیر پر ایمان لاؤ بس خلاص۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ تقدیر کے بارے میں بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں، فَكَأَنَّمَا يُخْفِي فِي وَجْهِ الرُّمَّانِ من الغضب، غصے کی وجہ سے چہرہ ایسا لال ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ انار نچوڑ کر آپ کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ، تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، بیٹھ کر کے تقدیر کے بارے میں گپ کر رہے ہو؟ اب لہذا خلقتم، اس لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کے علم و قدرت پر ایسا بیٹھ کر کے تبصرہ کرو۔ تضربون القرآن بعضہ ببعض، قرآن کو ایک دوسرے پر پھیرتے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو بسا اوقات جب کوئی بہت غلط کام ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ناراض ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا۔ وہ 3 صحابہ کو آپ نے کیسے سمجھایا، وہ طریقہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول عمل کیسا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، بیویاں تھیں۔ پوچھا ان لوگوں نے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے تھے، بیویوں نے بتلایا۔ حدیث میں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا کیا ہے، آپ کی تو اگلی پچھلی لغزشیں معاف ہیں بھائی، آپ کا تو اتنے میں چل جائے گا، ہمیں تو کچھ اور کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کنوارا ہی رہوں گا، بس اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں افطار کبھی نہیں کروں گا، مسلسل روزے رکھوں گا۔ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی گھر جب آئے تو بیوی نے بتلایا کہ آپ کے 3 صحابی فلاں فلاں آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا۔ آپ نے ان کو بلایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگ ہو، تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اعوذ باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں وقت پر، اور جب افطار کا موقع ہے تو افطار بھی کرتا ہوں۔ میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہر چیز میں ہمیں اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے انڈر میں، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ہم مدیر ہوں، چاہے ذمہ دار ہوں، چاہے پردھان ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، جو بھی ہوں،
اگر ہمارے ماتحت میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے پر غلطی کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے، سچی پیروی کرنے والا بنائے، اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، اور آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.